الحمد لله وكفى ذي المجد والعلا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء ماحي الذنوب والخطاء منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللقاء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا أحمد المجتبى محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أولي الصدق والصفاء وعلى أولياء أمته الفقراء وعلى علماء ملته الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين لب صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں لب صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے فضا کہہ رہی ہے آپ تشریف لائے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آپ تشریف لائے ہوئے ہر سو چرچا ہے خیر الورا کا جشن میلاد ہے مصطفیٰ کا ہر سو چرچا ہے خیر الورا کا جشن میلاد ہے مصطفیٰ حبیب خدا کا راستے جگمگائے ہوئے ہیں نور ہے یہ حبیب خدا کا راستے جگمگائے ہوئے ہیں عظمتوں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے نگینے چڑھے ہیں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں جھک رہا ہے فلک بھی زمین بھی ایسی چوکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی جھک رہا ہے فلک بھی زمین بھی ایسی چوکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی اس جگہ جبرائیل امی بھی اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں اس جگہ جبرائیل امی بھی اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں اور در کھلے ان کے جوتوں سخا کے فیض جاری ہے لطف و عطا کے در کھلے ان کے جوتوں سخا کے فیض جاری ہے لطف و عطا کے آئے دربار میں مصطفیٰ کے
جو بھی غم کے ستائے ہوئے ہیں آئے دربار میں مصطفیٰ کے، جو بھی غم کے ستائے ہوئے ہیں یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ بعض حضرات انتہائی بات کو احترام حاضرین و سامعین کی احتشام، اللہ مجد کریم کی ذات کا ایک بار پھر لامحدود شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم کم ہمتوں کو آج کے اس مبارک دن میں اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق بیان کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، ماہ ربیع الاول شریف اپنی رحمتوں اور برکتوں سمیت ہمارے اوپر سایہ فضل ہوا اور اہل ایمان، صاحب ایمان اور شاہان مصطفیٰ نے اس ماہ نور کی آمد پر دل کھول کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ کسی نے گلیاں سجائیں، کسی نے محلے سجائے، کسی نے راستے سجائے، کسی نے محفلیں سجائیں، کسی نے جلوس نکالا۔ الغرض حسب استطاعت ہر بندے نے، ہر عاشق رسول نے کوشش کی کہ میں اپنی محبت کا خراج حضور کی بارگاہ میں پیش کروں، اور یہ جو کچھ بھی آپ نے کیا، ہم نے کیا، لوگوں نے کیا، یہ کوئی ان کا اپنا کمال نہیں تھا۔ ای سعادت بزور بازو نیس، یہ جو سعادت ہے نا، یہ بازو کی طاقت کے بلبوتے پہ یا دولت کے بلبوتے پہ حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بلکہ یہ کرم ہوتا ہے اس رب کائنات کا جس پر ہو جائے اسے اپنے محبوب کا ذکر عطا کر دیا کرتا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، وگرنہ کتنے انسان ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اس ماہ مبارک میں جہاں عاشقان مصطفیٰ حضور کا ذکر کر رہے تھے، جہاں عاشقان مصطفیٰ حضور کے لیے محفلیں سجائے بیٹھے تھے، نعتیں پڑھ رہے تھے، حضور پر درود اور حضور کے اوپر صلی علی کے ترانے گا رہے تھے، وہاں پر کتنے ہی بدبخت ایسے بھی ہوں گے جنہیں حضور کی آمد پر خوشی تو کیا، وہ حضور کی آمد پر ناراض ہوں گے، وہ ان خوشیوں سے ناراض ہوں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ایک طرف حضور کے امتی حضور کے نغمے گا رہے ہوتے ہیں اور ایک طرف انہی نغموں کو، انہی گیتوں کی مخالفت کی جا رہی ہوتی ہے۔ قرآن کس لیے آیا؟ ہدایت کے لیے آیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ قرآن کس لیے آیا؟ ہدایت کے لیے۔ حضرت ناز قرآن کہتا ہے کہ سارے انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، یہی قرآن ہے جس کو پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس قرآن کو پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں۔ بات تو سوچنے کی ہے، قرآن آیا کس لیے؟ انسان کی ہدایت کے لیے آیا، انسان کی ہدایت کے لیے، لیکن رب کہہ رہا ہے یہی قرآن پڑھ کر کچھ ایسے ہوں گے جو گمراہ ہو جائیں گے۔ یا اللہ، گناہ کر کے گمراہ ہونا تو سنا تھا،
غلطی کر کے گمراہ ہونا تو سنا تھا، اللہ کی نافرمانی کر کے گمراہ ہونا تو سنا تھا، لیکن یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ قرآن پڑھ کے کیسے گمراہ ہو جایا جاتا ہے۔ قرآن تو ہدایت کے لیے آیا۔ آؤ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ بارش جب برستی ہے تو بارش کسی محلے میں کسی علاقے میں اگر برسے تو اس علاقے میں یکساں برستی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ یہ امیر کا گھر ہے میں زیادہ برسوں اور یہ فقیر کا گھر ہے یہاں پر میں کم برسوں، یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بادشاہ کا محل ہے میں یہاں زیادہ برسوں اور یہ ایک غریب کی جھونپڑی ہے یہاں کم برسوں، یہ نہیں دیکھا کرتی، ہر جگہ یکساں برستی ہے۔ بالکل اسی طرح وہ گندگی کے ڈھیر پر بھی برستی ہے اور باغ جہاں باغ لگا ہوتا ہے وہاں بھی برستی ہے کہ نہیں برستی؟ یہ نہیں ہوتا کہ گندگی کا ڈھیر جہاں وہاں نہ برسے، لیکن جب گندگی کے ڈھیر پر بارش ہوتی ہے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے بدبو پھیلتی ہے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ بدبو پھیلتی ہے۔ لیکن جب باغ پر بارش برستی ہے تو پھر پھول کھلتے ہیں اور پھول جب کھلتے ہیں وہ خوشبو پھیلاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح میرے بھائیوں، جس دل کے اندر گندگی موجود ہو، جس دل کے اندر بغض نبی موجود ہوگا، جب وہ قرآن پڑھے گا تو وہ قرآن اسے راہ ہدایت نہیں دے گا بلکہ اسے گمراہ کر دے گا۔ لیکن جس بندے کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ پسند ہوتا ہے وہ جب قرآن کا ایک الف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دیا کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ہدایت کا جو سرچشمہ ہے وہ حضور کی محبت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جس دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا وہی قرآن سے ہدایت پائے گا۔ اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ کیوں کرن میرے دل میں ہو الفت رسول کی، سارے مل کے پڑھیں گے کیوں کرن میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کے، کیوں کرن میرے دل میں ہو۔ بات سمجھ آئیے کہ حضور علیہ السلام کی جو محبت اور عشق ہوتا ہے وہی انسان کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کے عاشقوں میں پیدا فرمایا ہے۔ اب ذرا غور کریں، یہ ماہ ربیع الاول آیا اور ماہ ربیع الاول کا اختتام بھی ہو گیا، کام ہو گیا ہے ماہ ربیع الاول کا، ماہ ربیع الثانی شروع ہو گیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ماہ مصطفیٰ، وہ ماہ مصطفیٰ ہے۔ اور جو اب مہینہ شروع ہوا ہے یہ محبوب مصطفیٰ کا مہینہ، یہ کس کا مہینہ ہے؟ غوث پاک کا مہینہ ہے، یہ غوث العالمین کا مہینہ ہے، یہ پیران پیر کا مہینہ ہے، یہ خواجہ دستگیر کا مہینہ ہے، یہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کا مہینہ ہے۔ کیونکہ اس مہینے میں ربیع الثانی میں حضور شیخ عبد القادر جیلانی المعروف 11ویں والے پیر، ہم یہ کہتے ہیں 11ویں والے پیر عرف عام میں مشہور ہیں، جو کہ 11 ربیع الثانی کو آپ کا وصال ہوا تھا۔ اس وجہ سے اہل سنت میں، اہل سنت جتنی بھی ہیں، اہل سنت و جماعت ویسے بھی اولیاء اللہ کو مانتے ہیں اور اولیاء اللہ کا احترام بھی کرتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا یہ ایک وتیرہ بھی ہے اور یہ ایک ان کا ترہ امتیاز ہے کہ وہ انبیاء کو بھی مانتے ہیں، وہ کسی ہستی کے بارے میں چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ اہل بیت ہو، چاہے وہ اولیاء کرام ہو یا کوئی عام انسان ہو،
اہل سنت و جماعت کسی کے بارے میں ہلکی بات نہیں کرتے، کسی کے بارے میں نازیبہ کلمات نہیں کہتے، بلکہ اگر نبی ہے تو اس کا بھی احترام کرتے ہیں، صحابی ہے تو اس کا بھی احترام کرتے ہیں، اہل بیت ہے تو ان سے بھی محبت اور ان کا بھی احترام کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے بھی اہل سنت پیار کرتے ہیں، یہ عشق والے ہیں۔ تو جب یہ مہینہ آتا ہے تو ویسے بھی اہل سنت ہر مہینے 11 مناتے ہیں، لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں اہل سنت بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ حضور شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کرتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے بزرگ ہیں کہ جن کو ہر مکتبہ فکر کے لوگ ولی مانتے ہیں، ہر مکتبہ فکر کے، چاہے ان کا جس مسلک کے ساتھ بھی تعلق ہو ولی مانتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت انہیں غوث مانتے ہیں۔ اور اعتراض بھی ہم پہ یہی ہوتا ہے کہ غوث کیوں کہتے ہیں؟ تو آج جو مقصد ہے میرا بیان کرنے کا وہ بھی صرف غوث کی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعوں پہ ہم بیان کریں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ غوث ہم حضور خواجہ دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کیوں کہتے ہیں؟ غوث کا معنی کیا ہے؟ ہم پہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ غوث کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ مدد کرنے والا، اور مدد کرنے والا تو صرف اللہ ہے، مدد کرنے والی ذات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، لہذا آپ غوث کیسے کہتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ غوث کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ بولیں گے تو پھر آگے چلیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ غوث کا مطلب ہے مدد کرنے والا۔ ہم پر اعتراض یہ ہوتا ہے آپ لوگ غوث کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ غوث تو وہ ہوتا ہے جو مدد کرنے والا ہوتا ہے، اور مدد کرنے والی ذات اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، غوث کا مطلب مدد کرنے والا ہے، آپ بھی یہی ٹھیک کہہ رہے ہو، حقیقی مدد اللہ ہی کرنے والا ہے، کوئی اور مدد کرنے والا نہیں۔ لیکن میری بات بھی سنو، ہم نے بھی حضور کے فرمان پڑھے، ہم نے بھی قرآن پاک پڑھا، ہمیں تو پتہ چلا لوگوں یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان تو بہت بلند ہے، ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی مدد کرنے والے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے بھائی؟ علامہ صاحب بتائیں نا چھوٹے بچے کیسے مدد کرنے والے ہیں؟ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اس کو مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں ما من مسلم یموت، جو بندہ بھی فوت ہوتا ہے، لہو ثلاثۃ من ولد، اگر اس بندے کے 3 بچے فوت ہو چکے ہوں، کب فوت ہو چکے ہوں؟ یبلغوا الخنسا، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، بلوغت سے پہلے اس کے 3 بچے فوت ہو گئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں وہ جو 3 بچے اس آدمی کے فوت ہوئے ہیں، تلقوہ من ابواب الجنت الثمانیۃ، کل جب قیامت کا دن آئے گا جنت کے 8 دروازوں پہ وہ 3 بچوں کو وہ موجود پائے گا۔ من الجباب شاء دخل، فرمایا وہ بندہ جب روز قیامت جائے گا جس دروازے سے جائے گا جنت میں داخل ہونے کی اسے اجازت مل جائے گی۔ جس بندے کے 3 بچے بلوغت سے پہلے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، لوگ کہتے ہیں جس کا بچہ فوت ہو جائے کہتے ہیں بڑا بدقسمت ہے، اس کا بچہ پہلے ہی فوت ہو گیا۔ میں کہتا ہوں بڑا خوش قسمت ہے کہ اس کا وہ بچہ کل قیامت کے دن اس کا مددگار ثابت ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس کی نمازیں، ہو سکتا ہے اس کے روزے کام نہ آئے، لیکن وہ بچہ جو بلوغت سے پہلے فوت ہوا ہے کل قیامت کے دن وہ اس کا مددگار بنے گا۔ اب ذرا آگے سنیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں،
وہ 3 بچے جنت کے 8 دروازوں کے اوپر موجود ہوں گے، اپنے ماں باپ کو لے کر جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او اسنان، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی کے 2 بچے فوت ہو جائیں، 3 بچے کسی کے ہوں ہی نہیں، اگر کسی کے 2 بچے فوت ہوئی ہوں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا ہاں میرے صحابہ، جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں وہ بھی ان 8 دروازوں پر موجود ہوں گے، اپنے ماں باپ کو لے کر جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ اور واحد، اگر کسی کا 1 بچہ ہو، میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو، جس کا 1 بچہ بھی فوت ہوگا وہ بھی جنت کے 8 دروازوں پر موجود ہوگا، وہ بھی اپنے والدین کو اپنے ماں باپ کو لے کر جنت میں جائے گا۔ اب ذرا اور آگے سنیے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آگے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا والذی نفسی بجدہ، میرے کریم آقا نے فرمایا اے لوگوں یہ تو 3 بچے، 2 بچے یا 1 بچہ وہ تھا جو پیدا ہوئے دنیا کے اندر آئے فوت ہو گئے، فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کائنات کی جس کے قبضے قدرت کے اندر میری جان ہے، اذا سن السکتا لیجر امہ بسررہ، اذا احتسبت ہو، وہ ماں جس کے پیٹ کے اندر بچہ بننا شروع ہو جائے، ابھی 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، ابھی 3 مہینے نہیں گزرے، اس بچے کے اندر رب نے روح بھی نہیں پھونکی، سانس بھی اس کے اندر نہیں آئی، وہ خون کا ایک لوتھڑا وہ ضائع ہو گیا، وہ بچہ ضائع ہو گیا، وہ حمل ضائع ہو گیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ سنو، وہ جو ضائع ہونے والا بچہ ہے کل قیامت کا دن آئے گا، اپنی ناف کے ذریعے اپنی ماں کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ، اتنی ڈھیلی آپ کے دل پریشان ہو گیا نا، پتہ نہیں قدریوں انگلینڈ جو آئے ہوئے ہوں گے سمجھے جو پتہ نہیں کہ ذرا بولے سبحان اللہ۔ فرمایا جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں یا تو یا 1، فرمایا نہیں اس سے بھی بات نہیں، اگر کسی ماں کے پیٹ میں حمل ہو ابھی اس کے اندر روح بھی نہ پھونکی گئی ہو، وہ بھی ضائع ہو جائے، کل وہ بھی قیامت کے دن اپنی ماں کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گا۔ اب ذرا یہاں پہ رک کر میں ایک اور بات کرتا چلوں، مزے کی بات سن کر انشاءاللہ آپ کو سرور آئے گا۔ ذرا سوچیے نا، بچے کتنے ہیں؟ حضور نے کتنے فرمائے؟ طلاق کتنی بتائی؟ زیادہ سے زیادہ کتنی بتائی؟ 3 بچے، یا 2 یا 1۔ اور حدیث پاک میں آگے حضور نے کیا فرمایا؟ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ کتنے دروازے ہیں؟ بولیں گے سمجھ آئے؟ 8 دروازے۔ بچے کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ اب سوال ذہنوں میں پیدا تو ہونا چاہیے نا، بچے 30 دروازے 8، حضور نے فرمایا 8 دروازوں پر موجود ہوں گے۔ اگر 3 بچے ہیں تو 3 دروازے، باقی 5 دروازوں کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر 2 بچے ہیں تو 2 دروازے، باقی 6 کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر 1 بچہ ہے تو 1 دروازہ، باقی 7 کی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن میرے مصطفیٰ کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہے، بتایا اگر 1 ہوگا تو 8 پہ موجود ہوگا، 2 ہوں گے تو بھی 8 پہ موجود ہوں گے، 3 ہوں گے تو بھی 8 پہ موجود ہوں گے۔ ذرا سنیو، اپنے قسمت پہ کمال کرو۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں حضور ہر جگہ موجود ہیں، اگر بچہ ہو کے 1 ہو کے 8 دروازوں پہ موجود ہو سکتا ہے تو پھر جس ہستی کے لیے رب نے یہ ساری کائنات سجائی، جس ہستی کے لیے رب نے جنت کو بنایا، جس ہستی کے لیے اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے، وہ ہستی کہاں کہاں موجود ہوگی؟ وہ ہستی کہاں کہاں نہیں ہوگی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ آپ نے فرما دیا جس کا 1 بچہ فوت ہو جائے، جس کے 2 فوت ہو جائے، جس کے 3 فوت ہو جائے، یا جس عورت کے پیٹ میں حمل ہو جائے اور وہ ضائع ہو جائے،
وہ اسے جنت میں لے جائے گا۔ حضور جس کا ایک بھی بیٹا نہ ہو، جس عورت کو حمل ٹھہرا ہی نہ ہو، اس کا کیا بنے گا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں محمد جو ہوں، اس کا میں مصطفیٰ جو ہوں۔ تمہیں غم کس چیز کا ہے؟ اگر کسی کا کوئی نہیں ہوگا اس کو جنت میں لے کے جانے والا میں ہوں۔ وقت قریب ہے، میں آگے نہیں جانا چاہتا، صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری مدد کرنے والے تو وہ چھوٹے چھوٹے کیا ہیں، بچے بھی مدد کرنے والے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ تو پھر ذرا سوچئے نا اس ہستی کے بارے میں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سجائی، وہ مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ پھر وہ جس کو عطا کرے، حضور شاہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اگر اللہ دینے والا ہے، مصطفیٰ تقسیم کرنے والے ہیں، تو پھر بتاؤ نا کہ کس کس کو حضور نے دیا ہوگا، رب نے کیا کیا نبی کو عطا کیا ہوگا، اور نبی نے کیا کیا تقسیم کیا ہوگا؟ کیا اللہ کے اولیاء کو، اللہ کے نیک بندوں کو حضور نے نہیں دیا ہوگا؟ یا تو پھر یہ کہو نا، چلو میں اپنا عقیدہ بیان کر دوں یہاں پہ۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم غوث جو حقیقی مدد ہوتا ہے نا، غوث کا حقیقی مدد کرنے والا کون ہے؟ سارے بولو، سارے بولو، حقیقی مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب حقیقی مدد کرنے والا اللہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ حقیقی مدد کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے۔ ہم سنیوں کا عقیدہ بہت واضح وہ یہ ہے کہ حقیقی مدد کرنے والا صرف اللہ ہے، باقی جو بھی مدد کرتا ہے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ صحابی ہے، چاہے وہ اہل بیت ہے، چاہے وہ اولیاء کرام ہیں، جو بھی مدد کرنے والے ہیں وہ اللہ کی عطا سے مدد کرنے والے ہیں، ذاتی کوئی بھی مدد کرنے والا۔ اپنا عقیدہ ہمیں سمجھ ہونا چاہیے۔ آج کل ہمارے اندر بھی کچھ مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں۔ ہم درباروں پہ جاتے ہیں، زیارتوں پہ جانا چاہیے، لیکن قسم بخدا ہم آج کل وہ حرکات کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں۔ ذرا زیارت پہ جانے کے لیے، کسی بزرگ کی قبر پہ جانے کے لیے فتاوی رضویہ اٹھا کر پڑھیں۔ ہم اپنے آپ کو بریلوی تو کہلاتے ہیں، امام بریلوی کے فتاوی تو پڑھے، آپ کو پتہ چلے کہ کسی کے دربار پہ حاضر ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم پر اعتراض اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم بریلی کے تاجدار کے طور طریقوں کو بھلا کر اپنے نت نئے ہم نے طریقے بنا لیے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اعتراضات ہو رہے ہیں۔ بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی مدد کرنے والا صرف اللہ ہے، اس کے بعد جو بھی مدد کرنے والا ہے غوث اعظم کو غوث کہتے ہیں، لیکن اللہ کی عطا سے کہتے ہیں کہ غوث مدد کرنے والا ہے، لیکن اللہ کی عطا سے کرنے والا ہے۔ اور بہجت الاسرار کے اندر امام ابو الحسن شتنوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تم پر کوئی مشکل آ جائے اس وقت مجھے یاد کر لیا کرو۔ کیا کرو؟ اگر میں تمہیں کہوں نا کہ کوئی مسئلہ پیش آئے تو مجھ سے پوچھ لیا کرو، تو مجھے اعتبار ہوگا اپنے آپ پر تب کہوں گا کہ میں جواب دے سکوں گا، میرے پاس اتنا علم ہوگا تب کہوں گا۔ یا میں کسی کو کہوں کہ یار اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت تو مجھ سے مانگ لینا، میرے پاس اتنے ہوں گے تو میں کہوں گا نا، ہوں گے تو کہوں گا نا، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو حضرت غوث پاک کیا فرما رہے ہیں کہ جب بھی تم پر مشکل پیش آئے، کوئی قید نہیں لگائی کہ تم مصر کے اندر موجود ہو، تم عراق کے اندر موجود ہو، تم شام کے اندر ہو، تم سعودیہ کے اندر ہو، تم پاکستان میں ہو، جہاں بھی ہو، مطلق انداز جہاں بھی تمہیں میری ضرورت پڑے، جہاں بھی تمہیں مشکل پیش آئے مجھے یاد کیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ ہر بندے کی مدد کرنے کے لیے پہنچ سکتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے کہا ہے نا کہ جب بھی تمہارے اوپر مشکل آئے مجھے یاد کر لیا کرو۔ اور یہ عقیدہ صرف ہمارا نہیں ہے،
کہ ہم بعد میں آنے والوں نے یہ عقیدہ بنا لیا۔ حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سلطان باہو آپ کا دربار عالیہ جھنگ شریف میں ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو غیر بھی اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات سے اتنے متاثر ہیں لوگ کہ غیر بھی آپ کو ولی اللہ مانتے ہیں۔ آپ کا کیا عقیدہ تھا حضور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ غوث آپ کو کہنا جائز ہے کہ نہیں؟ میں ان کا صرف ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے پکارا کرتے تھے۔ حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ سن فریاد پیران تیا پیرا، میری عرض سنی کن دھر کے، بیڑا اڑیا میرا بیچ گراں دے، جتھے مچھنا پیندے ڈر کے، شاہ جیلانی محبوب سبحانی، اور میری خبر لیو چھٹ کر کے، پیر جنوں دے پیراں باہو، او کبھی لگتے کر کے۔ آپ کو یہ بات شاید سمجھ نہ آئی ہو، میں سمجھاتا ہوں کہ حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ فرما کیا رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے پیران پیر میری عرض سنیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ میری کشتی مجدار کے اندر پھنس گئی ہے، اور مجدار بھی کیسا؟ ایسا کہ جہاں پر مگر بچ بھی ڈر کر نہیں آتے، کہ یہ مجدار بہت گہری ہے، جہاں سے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اے پیران پیر میری کشتی جہاں پہ پھنس گئی ہے، اب ذرا کرم کیجیے نا، جہاں بھی ہو میری خبر لے لو، آؤ، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو آپ کا مرید ہے، جو آپ کا ماننے والا ہے، اسے تیرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے مجدار سے بھی آپ نکالنے والے۔ یہ عقیدہ تھا ہمارے بزرگوں کا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ